بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم لوگ قرآن شریف کا 10واں پارہ کا ہندی ترجمہ پڑھیں گے۔ 1 سے لے کر 9 تک قرآن شریف کا ہندی ترجمہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ غنیمت کا مال تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور ناطے داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے دن یعنی دونوں فوجوں کی مٹبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر اتاری تھی، تو یہ حصہ خوشی سے ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم گھاٹی کے اس طرف تھے اور وہ دوسری طرف پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے تٹ کی طرف تھا، اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے بیچ مقابلے کا معاملہ طے ہو چکا ہوتا تو تم ضرور اس موقع پر پہلو بچا جاتے، لیکن جو کچھ سامنے آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے روشنی میں لے آئیں، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی اللہ ان کو خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ سامنے لے آئے، اور آخرکار سارے معاملے اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، امید ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اپناؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور جن کا رویہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کی کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائی تھی اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی کڑی سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافق، کپٹاچاری اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین دھرم نے خبط یعنی سنک میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب کہ فرشتے انکار کرنے والے مقتول و والدوں کی جانیں نکال رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کلہوں پر چوٹیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ بدلہ ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی جٹا رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح فرعونیوں اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح فرعونیوں اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے، اور کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اللہ قوت رکھتا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کے اس طریقے کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طریقے کو نہیں بدل دیتی، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعونیوں اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، تب اسی ضابطے کے مطابق تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے میں انہیں ہلاک کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، یہ سب ظالم لوگ تھے۔
یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کے وہ ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، خاص طور سے ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے سمجھوتا کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا بھی خدا سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگ جو ایسا رویہ اپنانے والے ہوں ان کے ہوش اڑ جائیں۔ امید ہے کہ عہد توڑنے والوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو تو اس کے سمجھوتے کا اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حق کے انکاری اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک ہمارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے جٹائے رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اے نبی، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف جھکے تو تم بھی اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور ایمان والوں کے ذریعے تمہاری حمایت کی، اور ایمان والوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم دھرتی کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کو دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اے نبی، تمہارے لیے اور تمہاری پیروی کرنے والے ایمان والوں کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ اے نبی، ایمان والوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو حق کے انکاریوں میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، اس لیے اگر تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب ہوں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کسی نبی کے لیے یہ صحیح نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے سامنے آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا لکھا پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں کو بڑی سزا دی جاتی۔ تو جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور ویدھ اور پاک ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری غلطیاں معاف کرے گا، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں تو اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور گہری سمجھ والا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان اپنایا اور ہجرت کی، گھر بار چھوڑا اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائی اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، وہی اصل میں ایک دوسرے کے ولی سرپرست ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام یعنی اسلامی راج میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت سرپرستی کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر ضروری ہے، لیکن کسی ایسے قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا سمجھوتا ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ حق کے انکاری ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اور اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اپدرا اور بڑا فساد پیدا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں جن کے لیے غلطیوں کی معافی ہے اور بہترین روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور گھر بار چھوڑ کر آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورۃ توبہ۔ براءت یعنی سمجھوتا ختم کرنے کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تم نے سمجھوتے کیے تھے، تو تم لوگ
ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ حق کے انکاریوں کو رسوا کرنے والا ہے۔ عام اطلاع ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن سب لوگوں کے لیے اللہ شرک کرنے والوں سے بری ہے، اور اس کا رسول بھی۔ اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہو، اور اے نبی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے سمجھوتے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی سمجھوتے کی مدد تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ تو جب حرام پرتشٹھت مہینے بیت جائیں تو مشرکوں کو قتل کرو، اور جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور گھر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آدمی پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی محفوظ جگہ تک پہنچا دو۔ ایسا اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے ہیں۔ ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی سمجھوتا آخر کیسے ہو سکتا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کعبہ کے پاس سمجھوتا کیا تھا؟ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی رشتہ داری کا لحاظ کرے، نہ کسی سمجھوتے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان سے زیادہ فاسق ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے تھے۔ کسی ایمان والے کے معاملے میں یہ نہ داری کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ یہ کسی سمجھوتے کی ذمہ داری کی، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی۔ تو اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر سمجھوتا کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین دھرم پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے جھنڈا باہوں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید پھر تلوار کی ہی کی زور سے وہ باز آ جائیں گے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو تم اپنی قسمیں توڑتے رہے ہیں، اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا تھا، اور زیادتی کی شروعات کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا، اور انہوں نے بے عزت اور رسوا کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے ایمان والوں کے دل ٹھنڈا کرے گا، اور ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق اوسر بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اس کی راہ میں جانیں لگائی، اور اللہ اور رسول کی ایمانداری کے ساتھ کسی کو جگری دوست نہ بناؤ۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کرنے والے اور خادم بنے، جبکہ اپنے اوپر کے وہ خود کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان کا تو سارا کیا دھرا اکارت ہو گیا، اور جہنم میں انہیں سیدھا ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار مزاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ امید ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور جس نے جان کھپائی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے یہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔
ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جہاں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمتوں کا بدلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا ساتھی نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کے ساتھی بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ ناطے دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تمہارے وہ کاروبار جن کے ٹھنڈے پڑ جانے کا تم کو ڈر ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں نافرمانوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی حنین کی لڑائی کے دن اس کی مدد کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس دن تمہیں اپنی تعداد کے زیادہ ہونے کا گھمنڈ تھا، لیکن وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنے پھیلاؤ کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنے سکینت پر شانتی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اتاری، اور وہ سینائیں تمہاری اتاری جو تم کو نظر نہ آتی تھی، اور حق کے انکاریوں کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، اس لیے اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائے، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہے تو ناممکن نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے مہربانی سے مالا مال کر دے۔ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جنگ کرو کتاب والوں میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ یعنی رکشا کر دیں اور چھوٹے ادھینستھ بنا کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر ادھرم میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مریم کے بیٹے مسیح کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود اپاسے کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ جس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، پاک ہے وہ ان شرک بھری باتوں سے جو لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، چاہے انکار کرنے والوں کو کتنا ہی یہ ناپسند ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے دین کی پوری جنس پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کتاب والوں کے زیادہ تر ودوانوں اور سنتوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دھکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پریشانیاں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے رجسٹر میں 12 ہی ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرام آدر کے ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، اس لیے ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں پرہیزگاروں ہی کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک اور کفر بھری حرکت ہے جس سے یہ کفر کرنے والے گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کی تعداد پوری بھی کر دے اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔
ان کے برے کام ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ حق کے انکاریوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب انکار کرنے والوں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار گفا میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے دل کا سکون اتارا اور اس کی مدد ایسی فوجوں سے کی جو تم کو دکھائی نہ پڑتے تھے، اور انکار کرنے والوں کا بول نیچا کر دیا۔ اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور گہری سوجھ بوجھ والا ہے۔ نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم جانو۔ اے نبی، اگر فائدہ آسانی سے حاصل ہو جانے والا ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر تیار ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں چھوٹ دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود چھوٹ نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے کبھی یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے گا، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواست تو صرف وہی لوگ کریں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر کوئی ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں آگے پیچھے دویدھا گرست ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی میں ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھے رہو اور بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کو نہ بڑھاتے، وہ تمہارے بیچ فتنہ پیدا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس نے بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے چھوٹ دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سنو رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے کبھی یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواست تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں آگے پیچھے دویدھا گرست ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی میں ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھے رہو اور بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی اور چیز کو نہ بڑھاتے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا کارساز ہے، ایمان والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے انتظار کر رہے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ ان سے کہو کہ تم اپنے مال چاہے راضی خوشی خرچ کرو یا ناگواری کے ساتھ، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق نافرمان لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ
اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو قسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کی اولاد کی زیادتی کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب میں ڈال دے، اور یہ بھی جان بھی دے کہ حق کے انکار ہی کی حالت میں دیں۔ وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم سے نہیں ہیں۔ اصل تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ گاہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ اے نبی، ان میں سے جو لوگ صدقوں کے بٹوارے میں تم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جائیں گے، اور نہ دیے جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنی مہربانی سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کے رسول بھی ہم پر مہربانی کرے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقے تو اصل میں فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقوں کے کام پر مقرر ہوں، اور ان کے لیے جن کا من موہنا ہو، ساتھ ہی یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے کے میں، اور اللہ کے راستے میں اور مسافر کی مدد میں استعمال کرنے کے لیے ہے۔ ایک فریضہ ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ سب کچھ جاننے والا اور گہری سوجھ بوجھ والا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آدمی کانوں کا کچا ہے۔ کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان والوں پر بھروسہ کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہے، اور جو لوگ اللہ اور رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اور تاکہ تمہیں راضی کرے، حالانکہ اگر یہ ایمان والے ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسا سورہ نہ اتر جائے جو ان کے دلوں کو بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی، ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کے آیتوں اور اس کے رسولوں ہی کے ساتھ تھی؟ اب بہانے نہ بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد انکار کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، اور برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائیوں سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بھلائی سے روکے رکھتے ہیں۔ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق نافرمان ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے مناسب ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور اس کے لیے یہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے تھے، اور ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسے بحثوں میں وہ پڑے تھے، تو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا اکارت گیا اور وہی گھاٹے میں ہے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے اگلوں کا اتہاس نہیں پہنچا؟ نوح کی قوم، عاد، ثمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم مدن کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت اتر کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکمت والا و بڑی سوجھ بوجھ والا ہے۔
ان ایمان والوں مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے پیچھے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ رہنے کی جگہ ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، انکار کرنے والوں اور منافقوں دونوں کا پوری طاقت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ سب سے بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کفر کی بات کہی ہے۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے مہربانی کے ساتھ انہیں کو دھنی کر دیا ہے۔ اگر یہ اپنے اس رویے سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو بڑی دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کی حمایت اور مددگار ہو۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، اور اگر اس نے اپنی مہربانی سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات دان دیں گے اور اچھے بن کر رہیں گے۔ مگر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند بنا دیا تو وہ کنجوسی پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہوں نے اس کی پرواہ تک نہیں کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا اور اس کے سامنے ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کو ان کے چھپے بھید اور ان کی چھپی کانہ پھنسیاں تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو راضی خوشی سے دینے والے اور ایمان والوں کی مالی قربانیوں پر بہت باتیں چھاٹتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، جو وہ ان کے اوپر مشقت اور برداشت کر دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کے لیے سزا ہے۔ اے نبی، تم چاہے ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 بار بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اللہ فاسق نافرمان لوگوں کو نجات کا راستہ نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو برائی یہ کماتے رہے ہیں اس کا بدلہ ایسا ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ اس کے بیچ تمہیں واپس لے جائے اور آگے ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آگے ان میں سے جو کوئی مرے اس کے جنازے کی نماز بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کے قبر پر کھڑا ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق نافرمان تھے۔ اس کی مالداری اور اولاد کی زیادتی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے اور اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور اس کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ جبکہ کوئی سورہ اس مضمون کی اتری کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے قدرت کر رکھنے والے تھے وہی تم سے درخواست کرنے کہ انہیں جہاد میں شریک ہونے سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجیے اور ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے ساتھ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کے سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ ان کے برخلاف رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے جان و مال سے جہاد کیا، اور اپنی ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہے اور وہی کامیابی پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے بہانے کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے، اس طرح بیٹھے رہے وہ لوگ
جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان کا جھوٹا عہد کیا، اور ان بدوؤں میں سے جن لوگوں نے کفر نافرمانی کا طریقہ اپنایا، بہت جلد وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ کمزور، بوڑھے اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو جہاد میں شریک ہونے کے لیے راستے کا خرچ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ سچے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے بہترین کام کرنے والوں پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کیا تھا کہ ہمارے لیے سواریاں جٹائی جائے، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو مجبور ہو کر واپس گئے۔ حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسویں بہہ رہے تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ وہ اپنے خرچ پر جہاد میں شریک ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں جہاد میں شریک ہونے سے معاف رکھا جائے، جنہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے یہاں ان کے اس رویے کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔